الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، انسان دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر ہر انسان ایک آزمائش میں ہے. اس کے مالی حالات، معاشی حالات جیسے بھی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے اندر سے گزر رہا ہے. اور اس آزمائش کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی کا یہ نظام، دنیا کے اندر رہتا ہوا یہ انسان ہر طرح کے حالات سے گزرتا ہوا بنیادی طور پر اس امتحان کے اندر ہے جس کا نتیجہ اور رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اچھے عمل کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے دیا ہے تو وہ اس آزمائش میں ہے، اگر کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو وہ اس آزمائش میں ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، عافیت عطا فرمائی ہے،
تو وہ آزمائش میں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جسمانی بیماریوں میں سے کسی بیماری کے اندر مبتلا کیا ہے تو وہ شخص بھی بنیادی طور پر آزمائش میں ہی ہے۔ اور آزمائش ہر انسان کی ہے، یہ کمزور ہے، بیمار ہے، جو اس کے اڑوس پڑوس میں تندرست ہیں، صحت مند ہیں، یہ مالی طور پر کمزور ہے اور بیماریوں میں گھرا ہے، اور اس کے اڑوس پڑوس کے رہنے والے لوگ مسلمان خوشحال ہیں، صحت مند اور تندرست ہیں۔ تو یہ دونوں کی آزمائش ہے، یہ بیماری کے اندر آزمایا جا رہا ہے، اور یہ اس حسن سلوک کے ساتھ آزمائے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے اس بیمار انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، اڑوس پڑوس میں رہنے والے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس پر اجر و ثواب بیان کیے گئے۔ بیماروں کی تیمارداری پر اتنا بڑا اجر، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پھر جتنی دیر انسان اس بیمار کے پاس بیٹھا اتنی دیر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے باغیچوں میں سے میوہ چنتا رہا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب بیان کر کے، اور ساتھ اس کو تندرستی، عافیت، مال دے کر، اور اس کے پڑوس والے کو آزمائش میں ڈال کر، بنیادی طور پر دونوں کی آزمائش ہو گئی کہ یہ بیماری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکوے تو نہیں کرتا، یہ بیماری اور مصیبت کے اندر کہیں واویلا اور شور شرابہ تو نہیں کرتا، اور یہ اس بیمار کے ساتھ ان کا رویہ اور سلوک کیا ہوتا ہے، یہ اپنے ہم جنس انسان کے ساتھ، جو ان جیسا ہی ایک انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے محروم کر دیا ہے، تو یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بنیادی طور پر تو دونوں ہی آزمائش میں ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں۔ دونوں کے اچھے عمل کو دیکھنا ہے کہ ان حالات میں ان کا اچھا عمل کیا ہوتا ہے اور اس حالات میں اس کا اچھا عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، چاہے وہ جسمانی صحت ہو، مالی حالات ہوں، معاشرتی حوالے سے اللہ تعالیٰ میں کوئی نعمتوں سے نوازا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہی ہے کہ اس نے مجھے کسی چیز سے محروم نہیں کیا، اس نے مجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اس نے مجھے کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہیں کیا۔ جس رب نے میرے جیسے ہی دوسرے انسانوں کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، کسی جسمانی صحت سے کسی کو معذور کر دیا ہے، تو اس میں اس کا ذاتی طور پر کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نصیب اور مقدر ہے اور تقدیر ہے، اور وہ اس مصیبت میں آزمایا جا رہا ہے اور میں عافیت کے اندر آزمایا جا رہا ہوں۔ بنیادی طور پر دونوں کو ہی دیکھا جا رہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، انسانی معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پیارا ہے۔ بحیثیت انسان مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ تو اس کے بعد کی سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ یہ انسان ہے، اور انسان اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس نے ساری انسانیت کو ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں کر رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ لیں، پڑوسیوں کے حقوق ان کو پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھے کردار کا جو حکم دیا ہے ان کو پڑھ لیں۔ بہت کم ایسی آپ کو احادیث ملیں گی جس میں صرف ایک مومن کو مختص کیا گیا ہے، وگرنہ ہر حوالے سے ایک انسان کی بات کی گئی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ دوسرے انسانوں کے لیے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان کون ہے؟ جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو انسان دوسرے انسان کے لیے کیسے نفع بخش ہے؟
دوسرا انسان گناہگار ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، بدعتی ہے، شرک کرتا ہے، کہیں اور اس کے بعد عقیدگیاں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، یہ اس کا معاملہ اس کے رب اور خالق کے ساتھ ہے، اس کے مالک کے ساتھ ہے۔ آپ اس بنیاد پر کسی انسان کو نہ تکلیف دے سکتے ہیں، نہ اس کو بھوکا مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ پیاسا مرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس بنیاد پر فیصلہ کریں کہ میں تو کھانا اس کو کھلاؤں گا جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، موحد ہو، میرا ہم خیال ہو، میرا ہم نظریہ ہو، میرا ہم عقیدہ ہو۔ میں کسی بیمار کا علاج اس لیے کرواؤں گا کہ وہ یہ SOPs پورے کرے گا تو نہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ایسے انسان اس کی ہمدردی کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیماریوں میں تیمارداری کرنا، مشکلوں میں ساتھ کھڑے ہونا، آسانیاں بانٹنا، یہ انسان ہونے کے ناطے سے ہر دوسرے انسان پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم اپنے معاشرے میں تصور کر سکتے ہیں، ہم عام مسلمان تو دور رہ گیا، یہ مشرک یا عیسائی یا غیر مسلم تو رہ گئے دور، ہم تو عام مسلمانوں کی بھی اس حوالے کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی خونی ریلیشن ہو، خونی تعلق ہو، خونی رشتہ داری ہو۔ حالانکہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، معاشرہ بنتا ہی تب ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا یہ تعلق، رشتہ داری بنتی اس وقت ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور انسان اس حوالے سے، اس رشتے اور ناطے سے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر نسل کے فرق کی وجہ سے، رنگ کے فرق کی وجہ سے، زبان کے فرق کی وجہ سے کوئی فوقیت نہیں ہے۔ کوئی ایک انسان اپنی نسلی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ سب انسان ہونے کے ناطے سے برابر ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کو اس انسان کے ساتھ محبت ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، اور اگر یہ انسان آدم کا بیٹا ہونے کے بعد اتنی فضیلتیں ملنے کے باوجود اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، بدعقیدگیاں کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، وہ حساب و کتاب لے گا، مالک یوم الدین ہے وہ۔ اس بنیاد پر میں اور آپ فرق نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے معاشرے اسی حوالے سے کھوکھلے ہیں، ہم نے تعصبات اتنے بھر دیے، ہمارا معاشرہ اس قدر تقسیم ہو چکا ہے، مذہبی حوالے سے ہم تقسیم ہیں، سیاسی حوالے سے تقسیم ہے، قوموں کے حوالے سے تقسیم ہے، رنگوں اور زبانوں کے حوالے سے تقسیم ہے، اور اس قدر بعد ہے، اتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایک ہی ملک کے باسی، صرف زبان کے فرق کی وجہ سے دوسرے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم فرمائی، اس مدینے کی ریاست کا بنیادی جو ڈھانچہ تھا، جو معاشرہ تھا، اور معاشرے کی جو اکائی ایک فرد اور ایک انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوبصورت تعلیمات کے ساتھ، خوبصورت تربیت کے ساتھ ان سب کو ایسی بلند اخلاق عطا فرما دیے کہ وہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے دوسرے انسان کے محافظ بن گئے۔ امن، سکون، ایک دوسرے کی خیر خواہی، احساس، محبت، مودت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹنے والی ان ساری بیماریوں کا قلع کما کیا۔ ایک بھائی کے بولی پر دوسرے بھائی کو بولی دینے سے منع کر دیا، ایک کے سودے پر دوسرے کو سودا کرنے سے منع کر دیا،
ایک کے رشتے کے پیغام کو اور دوسرے کو رشتہ کا پیغام بھیجنے سے روک دیا۔ آپ اندازہ کریں ایسی خوبصورت تعلیمات اللہ کے رسول نے عطا فرمائی، اور ہم یعنی اسلام کی جو بنیادی آپ کو روح نظر آئے گی نا، وہ احساس کی ہے، احساس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھے دعوت دینے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے، مقصد کیا تھا؟ وہ احساس ہے کہ یہ انسان اللہ کی آگ سے اور اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچ جائے۔ اتنے حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں جب اللہ کا حکم مل گیا قم فانذر وربک فکبر، تو پھر آپ کو سکون، آرام، چین نہیں ملا۔ یہ احساس ہی تھا کہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستوں پر چلانا ہے، اس لیے کہ ذمہ داری ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ اتنے حریص تھے کہ آپ ایک ایک بندے کے پاس، ایک ایک فرد کے پاس آتے۔ تو بنیادی اسلام کا جو نقطہ ہے وہ احساس کا ہے۔ آج میرا معاشرہ احساس سے محروم ہے۔ یہ جتنی معاشرتی بیماریاں ہیں، جن کو آپ جن کے نام لے لیں، جتنی مرضی گن لیں، وہ ملاوٹ ہو، دھوکہ ہو، فراڈ ہو، دو نمبری ہو، رشوت ہو، کرپشن ہو، لوٹ مار ہو، کم تولنا ہو، ڈنڈی مارنا ہو، یہ ساری بیماریوں کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ احساس ختم ہو گیا۔ ایک انسان جو کیمیکل کا دودھ بنا کر دوسرے انسانوں کو بیچ رہا ہے، اس کے اندر سے انسانیت کی حص ختم ہو چکی ہے۔ ایک انسان جو مرچ کے اندر اینٹیں پیس پیس کے شامل کر رہا ہے، اس کے اندر سے انسانیت کی حص ختم ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتا ہے بس پیسہ بنانا ہے، میرے اس مٹیریل سے، میری اس بنی ہوئی خوراک سے کوئی مرتا ہے تو بھلے مرے۔ ہر انسان، ہر شخص میرے سامنے جو آپ تشریف فرمائیں، ہم اپنے لیول پہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو تصوراتی زندگی میں لے کر جائیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا وہاں پہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شخص دوسرے انسان کے ساتھ، ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ بالکل کوئی بھلائی، کوئی احساس، ہمدردی، اخوت کہ اس کے نقصان نہ ہو جائے، بالکل۔ اور یہ وہ بنیادی سوچ ہے۔ جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاشرے ایسے بے حس اور اس قدر ختم ہونے والے ہو جاتے ہیں جو آج جس انتہا پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر ہم مجموعی سوچ بھی ہماری یہی ہوتی ہے، ہم مجموعی مفادات کے اندر بھی ایک دوسرے کا خیال پھر نہیں رکھتے۔ جب میں ایک فرد کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوں نا، میرا ذہن یہ بن چکا ہے، تو پھر معاشرے کی اور ملک کی وہ چیزیں جو سب کے لیے سانجھی ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر بھی ڈنڈی ایسے ہی بجتی۔ آپ دیکھ لیں، سڑکیں بن رہی ہیں، اربوں کے بجٹ ہیں، اور وہ سڑک بنانے والا میٹیریل کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، بنانے میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کی تہیں لگانے میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کو کمپیکٹ کرنے میں گڑبڑ کرتا ہے، اور جو اس پر نگران ہے، جس نے اس کو چیک کرنا ہے، وہ اپنا مال پانی لے کے کتنا لیتا ہوگا؟ وہ اربوں کے ٹھیکے میں وہ کتنا لے لے گا؟ سب نے جو حصہ لینا ہے تو وہ حصہ لینے والا لاکھوں میں لے لے گا، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ۔ تو اس نے اپنا 2، 3، 4، 10 لاکھ لے کے اربوں روپے قوم کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مہینہ نہیں گزرتا اور وہ سڑک اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے تو اس کو اوکے کر دیا، اوکے کرنے کے اس نے پیسے لے لیے، اس نے اپنے 2-4 لاکھ کے لیے قوم کا اربوں کا نقصان کر دیا۔ کوئی احساس ہے؟ آج ہم روئیں حکمرانوں کو، ہم ہر جگہ پر جہاں پر جس کا وس چل رہا ہے نا، وہ اسی طریقے سے ملک کو، قوم کو، معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ویڈیوز بن رہی ہیں،
فرشتے کرامن کاتبین لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تمہاری ہر روز کی کتاب ڈائری مرتب ہو رہی ہے، ہر جمعرات سوموار کو فرشتے تمہاری ڈائری لے کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، کل قیامت والے دن تو نے اٹھنا ہے، تیری کتاب تیرے ہاتھ میں ہوگی، نامہ اعمال خود اٹھا کے پھر رہا ہوگا۔ کوئی احساس کل اللہ کے ہاں پیش ہونے کا، کوئی تصور ذہنوں میں ہے؟ ایسی بے حسی، قومی سطح کی بے حسی، اللہ کی قسم شاید ہی کسی قوم میں آئی ہو جو اس وقت ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ہم بحیثیت قوم بے حس ہو چکے ہیں، ہم اپنے ذاتی نقصان کر رہے ہیں، ذاتی، یہ سب نقصان میرے اور آپ کے ہیں۔ ہم آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان اور کیسا معاشرہ دے کر جا رہے ہیں؟ ہر انسان اس وقت میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اور ان چیزوں نے اور خصوصاً ہمارے نظام تعلیم نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ایک انسان کو جب وہ اسکول میں پہلی کلاس کے اندر جا رہا ہے نا، پہلی کلاس سے لے کر آخری سٹیج تک صرف اور صرف اس کی تربیت اس بات پر ہے کہ تو نے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ پیسہ کیسے کرنا۔ تعلیم شعور دیتی ہے، تعلیم روشنی ہے، تعلیم کھوٹے اور کھرے میں فرق بتلاتی ہے، تعلیم سچ اور جھوٹ میں فرق بتلاتی ہے، تعلیم حق اور باطل کے اندر فرق بتلاتی ہے۔ یہ باتیں پرانی ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ آپ اسکول دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، اس لیے پھر نوجوانوں کے اندر ایک اور تڑپ پیدا ہو گئی۔ ان کا یار اتنا پڑھ لکھ کے اتنی ڈگریاں اٹھا کے پھر بھی نوکری نہیں ملتی۔ اب چونکہ وہ بیچارہ، یہ مسئلہ کیوں ہے کہ بھائی ہماری 65% آبادی نوجوانوں پر ہے اور نوجوان پڑھے لکھے ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں ملتی۔ یہ اتنا بڑا پریشر جو ملک کے اندر کھڑا ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو نوجوان کالج یونیورسٹی سے باہر نکالا، اس کی آپ نے 16 سال تربیت ہی یہ کی ہے کہ ڈگریاں لے تجھے نوکری ملے گی۔ اب جب وہ ڈگریاں لے کر، رسیدیں لے کر گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، تو اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے وہ بالکل مایوس، متنفر، اپنے ملک کے خلاف سوچ، پھر دشمنوں کو موقع ملتا ہے، کہتا مجھے نوکری نہیں ملی، دیکھو میں ڈگریاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اب اس بیچارے نے ڈگریاں لی اس لیے تھیں، اس کی سوچ یہ بنائی گئی تھی کہ ڈگریاں لینی اس لیے کہ نوکری ملے۔ اب ان ڈگریوں کی اب ویلیو نہیں رہی، نوکریاں نہیں ملتی، تو اب نیا کانسیپٹ کہ نہیں یہ اس تعلیم کو چھوڑو، آپ کوئی پریکٹیکل جو تعلیم ہے، جو آپ ہنر سیکھیں، سکلز آپ کے اندر آئیں، آپ الیکٹریکل میں انجینئر بن جائیں، آپ پیٹرولیم میں انجینئر بن جائیں، فلاں انجینئر بن جائیں، فلاں کا آج کل بڑا سکوپ ہے، فلاں کا آج کل بڑا رجحان ہے، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ اب وہ جس کو دیکھیں گے آپ، وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ رش لگا ہوا ہے، بیچارے سیکھ رہے ہیں۔ اب جب یہ کھیپ باہر آ گئی تو بالکل، چونکہ کوئی پالیسی میکر تو ہے نہیں، ڈنگ ٹپاؤ ملک چل رہا ہے، نگران آتے ہیں تو نگرانیاں ہی کرتے ہیں، اور جو ویسے آتے ہیں وہ اپنی دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ یہی کھلواڑ ہوا ہے، کوئی مثبت پالیسی اس ملک کو، قوم کو، نوجوانوں کو، بچوں کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ سی این جی آ گئی، جس کو دکھ ہو وہ اپنی زمینیں بیچ کے سی این جی لگا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک پاکستان ایک ملک ہے، 4-5 آپ کے صوبے ہیں، اتنے بڑے بڑے آپ کے پاس ادارے ہیں، کمپلیکس میں جائیں اللہ کی قسم آپ ادارے نہیں گن سکتے، اتنے ادارے۔ اور اتنے اداروں کے اندر یہ پڑھے لکھے لوگ جن کو آپ لاکھوں میں تنخواہیں دیتے ہیں،
کوئی ایسا دماغ اس پاکستان کے اندر نہیں جو یہ سوچ کے بیٹھے کہ آپ جو سی این جی کو لگا رہے ہیں گاڑیوں میں، سب کو بھائی سلنڈر لگاؤ، سی این جی سستی ہے، پورے پاکستان کے اندر ایک رجحان بن گیا، بھائی آپ کے پاس گیس ہے، آپ افورڈ کر لیں گے، اب سب نے سی این جی لگانی شروع کر دی، گاڑیوں میں بھی لگ گئی، کاروں میں بھی لگ گئی، بسوں میں لگ گئی۔ آپ اندازہ کریں پبلک ٹرانسپورٹ کی چھتوں پر پورے چھت سلنڈر لگے ہوئے، اور آج اب وہ سنجیاں سی این جی لوگ اکھاڑ رہے ہیں۔ اب گیس ہانڈی پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھیڑ ہے، یہ رش ہے، یہ قوم نہیں ہے، نہ ہماری کوئی قوم والی سوچ ہے، نہ ہم اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ ہم نے کبھی اس انداز میں کبھی سوچا ہے۔ مفادات کے گرد ہماری ساری زندگی گھومتی ہے۔ چھوٹے بچے کو الف انار بے بکری سے لے کر اے فار ایپل، یہاں سے پھر آخری سٹیج تک ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، قوم کو 2 ضربے 2 ہی سکھائی ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے دین اور علم سکھایا ہی نہیں۔ اب تو مدرسوں کا بھی یہ حال ہے، اب تو مدرسوں کے اندر بھی پڑھنے والے بچے، ان بیچاروں کو بھی یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ بھئی 6 سال 8 سال یہاں سے جب پڑھ کے باہر جائیں گے تو کسی مسجد میں نوکری ملے گی؟ اگر مسجد میں نوکری نہیں ملے گی تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ 8 سال قرآن پڑھنے والا بچہ، حدیث پڑھنے والا بچہ، مدرسے سے دین کی تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونے والے کو بھی سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ روٹی کہاں سے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ ہر سال ہزاروں بچے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں بچے بخاری پڑھ کے نکلتے ہیں، مدارس سے فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر دین کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے کوئی معقول فرد آپ کو دستیاب نہیں ہے۔ ہم ایسی طبقاتی تقسیم کے اندر الجھ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں سوجھ رہا۔ قومی وحدت، قومی سوچ، شعور، یہ وہ گمنام چیزیں ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے جس پر اللہ کی اتنی نعمتوں کی برکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوازنے میں ایسا نوازا، شاید دنیا کے کسی خطے کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ جس قوم کی 24 کروڑ آبادی میں سے 65% 65% لوگ نوجوان ہوں، جس گھر کے 10 افراد ہوں اور 10 میں سے 7 نوجوان ہوں، اور وہ پھر بھی قرضے مانگ رہا ہو، پھر بھی وہ لنگر والی لائن کے اندر کھڑا روٹی کے لیے لگا ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ انے مشٹنڈے پالے جے 7 جوان پتر نے تیرے، پھر بھی منگ دے۔ 65% تمہاری آبادی، 65% تمہارے جوان گبرو، اور ملک پھر بھی IMF کا مقروض۔ کون سوچے گا اس پر؟ کس کے کرنے والی یہ باتیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ نہیں، مسجد کے ممبر سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممبر سے تو آپ یہ بتلائیں سبحان اللہ کہیں تو کتنا اجر ملتا ہے، الحمدللہ پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے، جنت میں گھوڑا دوڑے گا تو کتنا سایہ بنے گا اس درخت کا۔ ہمیں تو ایسی باتیں بتائیں جو آسمان سے اوپر کی ہوں یا زمین کے نیچے کی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سوچ بن گئی ہے نا قوم کی، تو آپ دیکھتے ہیں حکومتیں بنتی ہیں، اقتدار بانٹا جاتا ہے، اقتدار مانگنے والے آتے ہیں۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بتلائیں 76 سال میرے ملک کے ضائع ہو گئے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک دیا تھا لے کے۔ علامہ اقبال کی وہ خواب کی تعبیر بنا یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان،
76 سال سے تم نے اس کو کس طریقے سے چلایا ہے؟ 76 سالوں میں تم اس کلمے والے پاکستان کو پوری دنیا کا بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب بتلاؤ، جو اب کی بار پھر آئے ہو ہمارے پاس، بتلاؤ تمہارے پاس اس پاکستان کو ان اندھیروں سے نکالنے کے تمہارے پاس کیا منشور ہے، کیا پروگرام ہے تمہارے پاس؟ کون پوچھے گا یہ سوال؟ محلوں کے لوگ پوچھیں گے، گاؤں والے دیہاتی پوچھیں گے۔ دیہات تو چند چودھریوں کے سامنے ان کے کہنے پر چلتے ہیں، پورے دیہات میں 3-4 چودھری ہیں، 3-4 وڈیرے ہیں، اور محلوں میں، شہروں میں آبادیاں، ان کے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارا گیس کا میٹر لگے گا، ہماری گلی بڑی کچی ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے، ہماری گلی پکی ہو جائے گی، اگر آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ ہماری گلی پکی کروا دیں گے تو ہم پوری گلی والے آپ کو ووٹ دیں گے۔ یہ سوچ ہے، اس سوچ پر پاکستان چل رہا ہے۔ تو پھر آپ 2024 کے اندر 8 فروری کو الیکشن کرا لیں، پھر مارچ میں دوبارہ کروا لیں، پھر اپریل میں دوبارہ کروا لیں، آگے مئی میں دوبارہ کروا لیں، جون میں الگ پھر کروا لیں، ہر مہینے نیا الیکشن کروا لیں، اور اسی طریقے سے حکومتیں بناتے رہیں۔ 76 سال پہلے گزارے ہیں، 76 سال اور گزار دو، اگر اسی ڈگر پر ملک کو چلاؤ گے، اللہ کی قسم یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلوں کا حل اللہ کے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، انسانیت سیکھنی ہوگی، ہمدردی احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوگا، شعور کو اجاگر کرنا ہوگا، معدے سے نہیں دماغ سے سوچنا ہوگا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ جو بدر میں شہید ہو گئے تھے، جو احد میں کٹ گئے تھے، انہوں نے فتح مکہ کی وہ عظمتیں، تبوک کے سفر کی وہ عظمتیں نہیں دیکھیں، انہوں نے آخری خطبے کے اندر 1.5 لاکھ صحابہ کے مجمع نہیں دیکھے، وہ اس امید پر کٹ گئے کہ ہم وہ ریاست بنانے کی بنیاد ہیں، ہم وہ پتھر ہیں جس پر وہ ریاست کھڑی ہوگی جو ایک فلاحی معاشرہ ترتیب دے گی، وہ ریاست مدینہ بنے گی جہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، مساوات ہوگی، جہاں دین اسلام کا پھریرا لہرائے گا، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تذکرے ہوں گے۔ انہوں نے اس امید پر اپنی جانیں دیں اور وہ جانیں دے کر سرخرو ہو گئے، اور اس خون پر اللہ تعالیٰ نے وہ ریاست مدینہ کھڑی کی جس ریاست مدینہ کے اندر ہر فرد، ہر شخص، اس کی جان، مال، عزت محفوظ تھے۔ چھوٹی سی ریاست میں معیشت اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اس لیے کہ بنیادوں میں خالص خون تھا اور عقیدے پختہ تھے، اللہ کے ساتھ مخلص لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ اللہ نے وہ وطن عزیز ریاست مدینہ کی شکل میں عطا فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گلیوں میں گھومتے ہیں، زکوٰۃ لینے والا مستحق نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ وہ ریاست مدینہ جس کے سربراہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس ریاست مدینہ میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آئے تو اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری ہو۔ جاؤ دیکھو مدینہ کی ریاست میں کتنے اسٹیٹ بینک تھے، کتنے تجارتی ادارے تھے، کتنا ترقی کی منزلیں موٹر ویز کی صورت میں موجود تھیں، کتنے بڑے بڑے ہسپتال محمد کریم نے بنا دیے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ نے وہ معاشرہ تعمیر کر دیا، وہ انسان کھڑے کر دیے جن انسانوں نے انسانیت کے مقام کو سمجھ لیا اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو گئے۔ کچھ نہیں تھا ان چیزوں میں سے، لیکن معیشت اتنی مضبوط ہے۔ یہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں ہر آنے والا بچہ بھی کہتے ہیں اتنے ہزار کا
یہودیوں کا مقروض ہے. پاکستان کا جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا وہ بھی کئی ہزار کا یہودیوں کا IMF کا مقروض ہے. اور مدینے کی ریاست کا جو بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، وہ آرڈر دیتے ہیں اس بچے کو جو ابھی دنیا میں آیا ہے کمانے کے لائق نہیں ہے، لیکن بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کرو. اتنی مضبوط معیشت مدینے کی. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کہتے نہیں علم زیادہ آئے گا، ہم تعلیم میں پیچھے تھے اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. بھائی تعلیم تو اب تمہاری بہت ہو گئی. جو تعلیم لے کر فارغ ہوئے ان کو تو تم استعمال نہیں کر سکے. وہ تو اپنی ڈگریاں تھامے سہانے خواب دیکھتے ہوئے بیرون ملک کے سفروں پر نکل گئے. پچاس لاکھ کے ویزے لے کر یورپ کی طرف چلے گئے. ہمارا ٹیلنٹ، ہماری سکلز، ہمارا ہنرمند نوجوان جس نے اس وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے، جس پر میرے ملک کا سرمایہ 16 سال لگا، وہ بچہ جب جوان ہو کے ڈگریاں لے کے پڑھ لکھ کے تیار ہوا، اب اس کا یہ ٹیلنٹ فلو کر گیا یورپ کی طرف. ہم پھر بھی نعرے لگائیں گے انہی کے، یہی ہماری تقدیر سنواریں گے. اللہ اکبر. اللہ کی قسم میرے بھائیوں احساس نہیں ہے، محدود سوچ ہے. اس پاکستان جو لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے، جہادی جذبے رکھنے والا پاکستان ہے، بہترین فوج رکھنے والا پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کی امیدوں کا ترجمان ہے، یہ فلسطینیوں کی امنگوں کا، یہ کشمیریوں کی امنگوں کا، یہ دنیا جہان کے اندر پھیلے مظلوم مسلمانوں کا امیدوں کا مرکز پاکستان. اس پاکستان کو آج یہودیوں عیسائیوں کے آگے گروی رکھنے والے لوگ وہی تھے جو 76 سال سے اس پاکستان کو جوؤں کی طرح چمٹے ہوئے تھے اور خون چوس رہے تھے. آج پھر نئی ڈگڈگی کے ساتھ پھر میدان عمل کے اندر ہیں. اب کی بار ہمیں پھر موقع دو، ہم اس پاکستان کے نصیب بدل دیں گے، جو کسر باقی رہ گئی ہے وہ بھی نکال دیں گے. ہاں جی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کی باتیں تو صحیح ہیں، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ لوگ تھوڑے ہیں، ہم تو اکثریت کی پوجا کریں گے. جس طرف بھیڑ اور رش جائے گی ہم تو اسی طرف جائیں گے. رش اور بھیڑ تو جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف، جہنم کی طرف جاتی. کون کھڑا ہوگا پھر؟ اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آواز جو اس منبر سے ہے، یہ آواز ہر گلی میں گونجے، ہر محلے میں گونجے، ہر قریہ اور گاؤں کے اندر گونجے. ہم لوگوں کے ذہنوں پر جا کر دستک دیں، دلوں کی تختیاں جا کے کھٹکھٹائیں، جا کر بتلائیں کہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان، جس نے یہ کام کرنے تھے، جس نے مسلمانوں کے تحفظ کا اور عام مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا تھا، آج وہ پاکستان یہودیوں IMF کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے اور سر نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ اگر یہ سر اٹھائے گا تو اگلا بجٹ پیش کرنے کے لیے IMF سے قرضہ نہیں ملے گا. کس نے دھکیلا ان قرضوں کے اندر؟ یہ جو ہزاروں ارب ڈالر قرضہ چڑھ گیا پاکستان پہ، کیا مسجد کے مولوی نے دھکیلا؟ بتلائیں کون مجرم ہے اس کا؟ جن کے پاس ڈیسیژن پاور تھی، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس اختیار تھا، جنہوں نے اس پاکستان پر وزارتوں کے مزے لوٹے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جیم نون دال کاف جو بھی ہو، یہ سب مجرم ہے اس پاکستان کے. انہوں نے اس پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ کا پاکستان، جس نے دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑنا تھا، اس پاکستان کو یہودیوں کا، عیسائیوں کا مقروض بنا کے ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا ہے. یہ سب مجرم ہیں. اور اگر ہم پھر بھی ان کے حمایتی اور مددگار ہیں تو ہم سب پھر اس جرم میں سہولت کار ہیں.
اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی دین کے نام پر، کلمے کے نام پر یہ وطن ہم نے لیا ہے، ہزاروں قربانیاں دی ہیں، شہداء کا خون، علماء کرام کا خون اس پاکستان کی تعمیر میں، اس کے بناتے وقت ہزاروں علماء کالے پانی کی جیلوں کے اندر پھانسیوں پر لٹکے، انگریزوں کی توپوں کے گولوں کے سامنے کھڑا کر کے ان کو اڑایا گیا۔ یہ پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑتے ہوئے کشمیر میں 10,000 شہیدوں کی قربانیوں کے ساتھ، 70,000 کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ، یہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان آج اس دوراہے پر کھڑا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کو یاد رکھیں، عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کو اتنا عروج، طاقت، قوت صرف آپ کو خبر ملی ہے کہ رومی عیسائی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی ریاست کو ختم کرنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے ہیں، خبر ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جاسوسوں نے اطلاع دی، ایجنسیوں نے رپورٹ کیا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جہاد کے کمانڈر، مسلمان فوج کے چیف، 30,000 کی فوج کے ساتھ لمبا سفر طے کر کے پیدل چلتے ہوئے، پاؤں میں چیتھڑے باندھ کر، اونٹوں کے اوجڑیوں سے پانی نکال کر پینے والے صحابہ کو ساتھ لے کر 650 کلومیٹر کا سفر کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے جا سرحد پر پیش ہوئے کہ آؤ پھر مقابلے میں، محمد تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کردار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسواک کی سنت، زلفوں کی سنت، میٹھے کی سنت، نماز کی سنت، یہ ساری سنتیں یاد ہیں۔ یہ سنت بھول گئے کہ جب دشمن نے محمد کو للکارا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کریم 30,000 کے لشکر جرار کے ساتھ 650 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رومیوں کی سرحد پر جا کر دھاڑ کھڑے ہوئے، آؤ تم مقابلے کے اندر، محمد اللہ کے آخری رسول اپنا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ کوئی تھا مقابلے میں آنے کے لیے؟ آج تمہارے پڑوس میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ملک، اور وہ کہتے ہیں ہماری امیدوں کا مرکز پاکستان۔ اسماعیل ہنیہ کہتے ہیں ہماری امیدوں کا مرکز پاکستان، فلسطینیوں کی امیدوں کا مرکز پاکستان۔ ان بیچاروں کو کون بتلائے کہ یہ پاکستان، اس کے رکھوالوں نے، اس کے حکمرانوں نے، ان ظالموں نے اپنے سرمایہ بنانے کے لیے اس پاکستان کو جو تمہاری امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ پاکستان یہودیوں، IMF کے قرضے لے کر ایسا کر دیا ہے کہ یہ بیچارہ تو سر اٹھا کر بیان بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ایسے نہیں ہوا، وہ جانتے تھے کہ یہ پاکستان جس کی بنیادیں جہادیوں نے رکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی تعمیر کی، لا الہ الا اللہ کی اس کی اساس ہے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان جیسے وہ مخلص لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون پسینہ لگایا اور جوانوں نے شہادتیں پیش کی، ماؤں نے اپنی عزتیں پیش کی۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن جائے گا۔ یہ تمام دنیا کے اندر یہ دوسری وہ ریاست ہے جو کلمے کے نام پر بن رہی ہے۔ پہلی محمد کریم نے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست، اور دوسری قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا۔ اس لیے انہوں نے پہلے دن سے سازشوں کے ساتھ گھیرا اس کو، کہیں یہ سر اٹھانے والا نہ بن جائے، لیکن الحمدللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مرد مجاہد، وہ مخلص لوگ اس ملک کو اللہ نے دیے جنہوں نے
اس پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، بہترین فوج دے دی، زبردست قسم کے جنگی ہتھیار دے دیے، لیکن یہ سارا کچھ تیاری ایک طرف، اب جب روٹی پاس نہیں ہوگی، کھانے کے لیے نوالا نہیں ہوگا تو بندہ لڑے گا کیا؟ اللہ اکبر، آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ملے گا، اگلی قسط نہیں ملے گی تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ بھلے سود سے ملک چلتے ہیں، سود سے قومیں چل سکتی ہیں، سود تو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، سود تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تم یہ اللہ اور نبی کے ساتھ جنگ کر کے اس پاکستان کو جتوا لو گے؟ حل یہی ہے، کوئی اللہ کا شیر آئے جس کو اللہ یہ توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اس پاکستان کو سب سے پہلے اس سود کی لعنت سے نکالنا ہوگا۔ اس پاکستان کی معیشت اسی ڈگر پر، اسی نہج پر، اسی پیٹرن پر آئے گی جو پیٹرن، جو منہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں دیا۔ یہودی موجود تھے، یہودیوں کے سودی قرضے بھی موجود تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد اور معیشت کو یہودیوں کے قرضوں پر، سودی قرضوں پر نہیں استوار کیا۔ اللہ کے رسول نے مخلص مسلمانوں پر اس کا بوجھ ڈالا، محسن مسلمانوں پر بوجھ ڈالا، صدقات، عشر اور زکوٰۃ پر اپنے اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ریاست کی معیشت کو استوار کیا۔ پاکستان کا بھی حال یہی ہے۔ الحمدللہ اس پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں وہ مخلص لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وافر رزق عطا فرمایا ہے، جو اس بوجھ کو تقسیم کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر خرچ کرتے ہیں، لنگر چلاتے ہیں، روٹیاں کھلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، دیگیں چڑھا چڑھا کر بانٹتے ہیں، لوگوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں، بیماروں کے علاج کرواتے ہیں، مقروضوں کے قرض ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، ہزاروں مدرسوں کی کفالت کرتے ہیں، ہزاروں مسجدوں کی کفالت کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں مخلص لوگ اس پاکستان کے رہنے والے ہیں جو اربوں خربوں کا یہ بجٹ ہے جو میں آپ کے سامنے گن رہا ہوں، جو یہ ہوتا ہے ہر مہینے ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں جن کی تنخواہیں یا بل حکومت دیتی ہے؟ کتنے مولوی حضرات ہیں، کتنے مدارس ہیں جن کی تنخواہیں یا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سارے خرچے پاکستان کے مخلص مخیر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے۔ اور اگر ان کو یہ اعتماد مل جائے کہ اب پاکستان کے اندر وہ صالح لوگوں کی حکومت ہے، وہ نیک اور مخلص لوگوں کی قیادت ہے جو اس ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اس کی قوم کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں، جن کو کل اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور موجود ہے، یہ عقیدہ صالح رکھنے والی قیادت ہے۔ اگر لوگوں کو یہ اعتماد مل جائے کہ یہ اچھے لوگ آ گئے ہیں، اللہ کی قسم پاکستان کا مسئلہ ایک دن کے اندر حل ہو سکتا ہے۔ اپنے زلزلوں میں دیکھ لو، سیلابوں میں دیکھ لو، لوگ کس طریقے سے اٹھتے ہیں، الحمدللہ گھروں کے گھر لوگ لے کر ٹرکوں پہ لاد کے چل پڑتے ہیں۔ یہ اخلاص، یہ جذبے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ مخلص قیادت کی ضرورت ہے، لیکن ان ظالموں کو پتہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو اس ڈگر پر چلائیں گے تو پھر آئی ایم ایف کے قرضے نہیں ملیں گے، اور آئی ایم ایف کو پتہ ہے اگر ہم قرضہ ہم سے نہیں لیں گے تو پھر ہماری ڈکٹیشنز کہاں مانی جائیں گی، پھر ہمارے مہرے پاکستان میں کہاں متحرک ہوں گے۔ اس لیے یہ ایک بہت زبردست قسم کا ان کا نیٹ ورک ہے، یہ گورکھ دھندا ہے جو انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ قرضے دیتے ہیں، آدھے رکھ لیتے ہیں، وہی قرضے گھوم گھما کے پھر ان کے بینکوں میں جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان مقروض ہوتا ہے۔ ان کے مورے وہ ارب پتی کھرب پتی ڈالروں کے اندر تنخواہیں لے کر باہر لوٹ لٹا کے چلے جاتے ہیں، اور پاکستان وہیں کا وہیں، میں اور آپ ادھر کے ادھر ہی۔ اور یہی 76 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، توفیق دے، ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بھائیو، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب نے انجیل کو، تورات کو قائم کیا ہوتا تو یہ آسمانوں سے رزق اترنے والا بھی کھاتے، زمین سے نکلنے والا رزق بھی کھاتے۔
اگر بستیوں نے اللہ کا دین قائم کیا ہوتا. اللہ کا دین قائم کر دیں، آسمانوں سے بھی رحمتیں آئیں گی، زمین بھی سونا اگلے گی، مسئلے اللہ حل کرے گا. یہ غربت میں اور آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ غربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی، یہ ہمیشہ رہے گی. یہی تو آزمائش ہے، جس کو دیا ہے اس کی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا اس کی آزمائش ہے. آپ کہیں کہ سارے ایک جیسے امیر ہو جائیں گے، نہیں ہوگا یہ. لیکن مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. رزق آسمانوں سے اترتا ہے، میں اور آپ رازق نہیں ہیں. ہم تو صرف اور صرف اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کرنا ہے اس کا عدل اور مساوات کی بنیاد پر تقسیم کے ذمہ دار ہیں. اس کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے، اس کے اندر ظلم اور زیادتی نہ ہو. اگر مخلص لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آسمانوں سے بھی رزق آتا ہے، زمین بھی رزق کو گلتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا